میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں، زکوٰۃ اعتبار دے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں اور جینا ہے، پھر ہنستے ہوئے اپنی بیٹی گیتی سے ہونے والی اس گفتگو کا ٹکڑا سنانے لگے جس میں ممتاز مفتی کا ذکر ہوا تھا۔ جی، ممتاز مفتی جنہوں نے 90 برس کی عمر پائی، اور مشتاق یوسفی کا بھی جو 95 برس جیے۔ شاید ایک آدھ مثال 100 برس جینے والے ادیب کی بھی ان کے ذہن میں تازہ ہو گئی، مگر وہ یہ والا جملہ آدھا کہہ کر باقی چبا گئے۔ ہم سب ہنس رہے تھے اور ان کی جانب رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کون سا اعزاز تھا جو ان کا مقدر نہ ہوا تھا؟ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے بچے کا جو ایک ہی وقت میں قسمت کے وہیل چکر کا کچلا ہوا بھی ہے اور اسی قسمت کے کاندھوں کا سوار بھی۔ قیام پاکستان سے 3 سال پہلے ایک ایسی ماں کی گود میں اترنے والا بچہ جس کے بارے میں قرۃ العین حیدر نے کار جہاں دراز ہے میں لکھا تھا کہ وہ لکھنوی تہذیب کی شیریں سخن نمائندہ تھیں، اور ساتھ ہی اس تکلیف دہ حقیقت کا بھی گمان باندھیے کہ اس بچے کے والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور بچے کی تربیت نانا کے ہاں ہونے لگتی ہے۔ جی، وہ نانا جو سگے نہ تھے، یہی نانا اس بچے کے لیے وسیلہ خیر ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جس میں بجلی نہ تھی، چراغ کی روشنی میں تب تک یہ بچہ کتابیں پڑھتا رہتا جب تک دیے میں تیل ہوتا تھا، اور تیل بھی اتنا کہاں میسر ہوتا تھا کہ دیا ساری رات جل پاتا، شعلہ پھڑ پھڑا کر بجھ جاتا، دیا سو جاتا مگر وہ بچہ جاگتا رہتا تھا۔ کیسے سوتا کہ اس کو پڑھنے کی تانگ جگائے رکھتی تھی۔ وہ اندھیرے کا لحاف اوڑے اوڑے سبق دہراتا رہتا، یہاں تک کہ نیند خود آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں لے لیتی۔ والد کی شفقت سے محروم اس بچے کے بارے میں ممتاز مفتی نے لکھا تھا، لکھنؤ کا لاوارث مفلس ٹوٹا ہوا بچہ جس میں چشمہ خریدنے کی توفیق نہ تھی، کتابیں خریدنے کی استطاعت نہ تھی۔ یہ بچہ جن حالات میں بڑا ہوتا ہے، جدید اردو شاعری کی توانا آواز بنتا ہے، ریڈیو ٹی وی سے ہوتا ہوا برطانیہ کے اردو مرکز پہنچتا ہے، اکادمی ادبیات پاکستان، نیشنل بک فاؤنڈیشن، مقتدرہ قومی زبان جیسے اداروں کا سربراہ بنتا ہے، ایران میں ایکو کے ثقافتی شعبے کا نگران ہو کر پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، پرائیڈ آف پرفارمنس، ایک ایک کر کے سب ایوارڈ لے لیتا ہے۔ اس کی بھی عجب کہانی ہے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کہانی کسی اور کی نہیں بلکہ افتخار عارف کی ہے، اور ان کی کہانی بھی عجب کہانی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے جیسے انہیں عروج ملتا گیا وہ اپنے دشمنوں میں ایک معقول تعداد کا اضافہ بھی کرتے گئے۔ واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ خوش یقینوں کے خوشگمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا انہیں بھی ادراک رہا، اور شاید وہ اس ساری صورتحال سے لطف بھی لیتے رہے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں، جس دن سے ہم بلند نشانوں میں آئے ہیں، جس دن سے ہم بلند نشانوں میں آئے ہیں، ترکش کے سارے تیر کمانوں میں آئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دوست ہو یا دشمن، سب افتخار عارف کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں۔ جی، وہ بھی جن کے ترکش کے سارے تیر انہیں دیکھتے ہی کمانوں میں آ جاتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں کتاب سے اور لفظ سے، زمیں سے اور اپنے ایمان سے وہ جڑے رہتے ہیں۔ افتخار عارف کا کہنا ہے، ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اساسہ، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ افسانہ ہے۔ عجب گھڑی تھی
عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. واہ 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 واہ. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے. مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا, نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا. نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں. نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں. نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں. صلہ جزا خوف بے یقینی امید امکان نا امیدی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. اور اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو. عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو ہوا و حرص و حوث کی سب گرد صاف کر دیں. عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. کتاب چراغ امید کے اثاثے کی بات اور زندگی کا سارا افسانہ سنانے والا یہ شاعر 80 برس کا ہو چکا ہے. 5 سال پہلے آکسفورڈ پریس والوں نے اپنے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں ان کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا. اس میں مجھے ان سے مکالمہ کرنا تھا اور میری مدد کو جو موجود تھے وہ سب افتخار کو محبوب رکھنے والے تھے. افتخار عارف کی شاعری تہدار ہے. اپنی تہذیبی روایت اور بطور خاص کربلا کا استعارہ ان کے ہاں زندگی کی گہری معنویت نئے زمانے سے جڑ جاتا ہے. اور یہ بھی کہ 12واں کھلاڑی کی نظم ایک خاص صورتحال میں پڑے نئے عہد کے نئے آدمی کا المیہ ہے. ان کی شاعری بامانی ہوتی ہے اور مختلف بھی, اتنی مختلف کہ وہ ہم عصروں میں سب سے الگ مقام رکھتے ہیں. میں غزل کو تہذیبی صنف سمجھتا ہوں اور غلط یا صحیح اس بات پر ایک کان رکھتا ہوں کہ اس صنف کی ایسے بے توفیق شاعروں سے بنتی ہی نہیں ہے جو اپنے تہذیبی حوالوں سے بچھڑ گئے ہوتے ہیں. 70 کی دہائی کے جن شاعروں کے ساتھ افتخار عارف نے اپنا سفر آغاز کیا تھا, ان میں سے جو بچ رہے ہیں وہ سب وہی ہیں جنہوں نے اپنے تہذیبی فکری اور جمالیاتی ورثے سے دشتکش ہونا گوارا نہیں کیا. افتخار عارف کی مہر 2 نیم سے حرف باریاب جہان معلوم اور باغ گل سرخ کی شاعری میری نگاہ میں ہے. وہ جس وضع کی فضا میں اپنے تخلیقی وجود کو رکھتے ہیں, اس نے اردو شاعری میں مذہبی استعاروں کے حرکی تصور کے لیے فضا باندھ کر رکھتی ہے. خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے, نو کے سنا پر سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے. اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے ایک عالم لکھ رہا تھا داستان کربلا. 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. دل اس کے ساتھ مگر تیغ اور شخص کے ساتھ یہ سلسلہ بھی بہت ابتدا کا لگتا ہے. بات چل نکلی تو میں نے افتخار کے تخلیقی وجود کے دوسرے اہم حوالے ہجرت کو بھی یاد کیا. ہجرت یا دربدری کا احساس. مجھے پوچھنا پڑا کہ افتخار عارف صاحب آپ کے ہاں ہجرت کا وہ احساس کیوں نہیں ہے جو انتظار حسین کے ہاں تھا. اس مرحلے پر میں نے انتظار حسین کی اس گفتگو کی جانب توجہ چاہی تھی. حارث خلیق نے تاہم کہہ کر یہ اضافہ بھی کیا, میرے خیال میں افتخار عارف کی شاعری نظریاتی شاعری نہیں ہے, یہ تہذیبی شاعر کی شاعری ہے اور اس میں تفریق کرنا بہت ضروری ہے. کچھ شاعر جمالیاتی ہوتے ہیں جن کے لیے جمالیات کی اہمیت نظریے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ جمالیات کے بغیر شاعری ہوتی بھی نہیں. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جمالیات اور نظریات کا ایک مرکب بنا کر ہمارے سامنے لے آتے ہیں. ایک نظریاتی شاعری بھی ہوتی ہے, یہ لمحاتی شاعری ہو کر بھی بہت اہم ہوتی ہے. مگر ایک سولائزیشن پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ہاں روایت اور تہذیب سے استعارہ جنم لیتا ہے.
اور افتخار عارف ایک تہذیبی شاعر ہونے کی اس عہد میں روشن ترین مثال ہیں۔ یہ آپ کو کہیں اور بہت کم نظر آئے گا کہ لوگ اس منزل پر پہنچنے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے۔ جو ان کا ایمان ہے، جو ان کی فکر ہے، وہ اسی طرح آپ کے سامنے آتی ہے جیسے کہ وہ ہے۔ حارث خلیق کا تجزیہ میرے دل کو لگا، تاہم جب وہ افتخار عارف کی شاعری کو نظریاتی شاعری ماننے سے انکار کر رہے تھے تو مجھے ان کی اوپر کہی گئی دوسری بات کے علاوہ شاعری بھی یاد آ رہی تھی، جس میں ایک نظریہ اور ایک فکر بولتی ہے۔ یہ سب کچھ زبان کی تہذیب کے اندر اور ایک خاص قرینے سے ہوتا ہے۔ یہ قرینہ ایسا ہے جو صرف افتخار عارف سے مختص ہے۔ یہ قرینہ یا اسلوب بامانی تراکیب سازی کے ہنر سے تجسیم پاتا ہے۔ لفظوں کی نشست کو دھیان میں رکھ کر اصوات کے نظام کی تعمیر اور مصرع بنا کر اس میں ایک عجب اور تازگی بپا کر دینے کی توفیق نے اسلوب میں اور نکھار پیدا کیا۔ مجھے یاد آتا ہے فیض احمد فیض نے افتخار عارف کا پہلا دیوان مہر دو نیم دوبارہ پڑھنے کے بعد کہا تھا، جس طرح صحیح انصاف کے لیے لازم ہے کہ وہ منصفانہ ہو اور نظر بھی آئے، شاعرانہ تجربات کے لیے لازم ہے کہ وہ شاعرانہ ہو اور شعریت نظر بھی آئے، تو یوں ہے کہ شعریت کی لپک ان کے ہاں اپنی فکر اور اثر انگیزی کے وصف کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر وفا یزدان منچ تہران یونیورسٹی ایران کے اردو ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ فرفر اردو بولتی ہیں کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو ہی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ فارسی سے اردو اور اردو سے فارسی میں تراجم کرتی رہتی ہیں۔ جب افتخار عارف ایکو سے منسلک ہو کر ایران میں تھے تو وفا یزدان کی ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں۔ انہوں نے اس زمانے کو یاد کیا اور بتایا تھا کہ افتخار عارف کی شاعری وہاں فارسی میں ترجمہ ہو کر مقبول ہوئی، اور یہ بھی کہ ان کی علمی گفتگو سننے کو لوگ اپنی سماعتیں بچھائے رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و سنوبر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی، ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا، ابھی کچھ دن لگیں گے تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں۔ کچھ دن پہلے جب وہ آرٹس کونسل راولپنڈی میں گفتگو کر رہے تھے، غزلیں اور نظمیں سنا رہے تھے اور ہم لوگ اپنی سماعتیں بچھائے ہوئے تھے، تو دعا گو بھی تھے کہ افتخار عارف اور جئیں اور شعر کہتے رہیں۔